بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ रहे हैं। और किताब सियाम में भी हम लोग चंद फसल पढ़ चुके हैं। आज जो फसल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वमन फातहु रमज़ान क़दा अदद अय्याम ही। इस फसल में हम लोग वला यसिहु इब्तिदाउ ततव्वुइ मन अलैहि क़दाउ रमज़ान, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हलका नंबर 170 है, 170। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यसिह्हु इब्तिदाउ ततव्वुइ मन अलैहि क़दाउ रमज़ान नस्स अलैहि फ़इन नवा सौमन वाजिबन औ क़दा थुम्मा क़लबहु नाफ़िलन सह्ह कस्सलाह व युसन्नु सौमु ततव्वुइ व अफ़ज़लुहु यौमुन व यौमुन लिहदीथ अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु सियाम इलल्लाहि तआला सियामु दावूद कान यसूमु यौमन व युफ्तिरु यौमन मुत्तफ़क़ुन अलैहि व युसन्नु सौमु अय्यामिल बीद व हिय 13 व 14 व 15 लिक़ौलि अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 حسنه الترمذي. وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه أبو داود. وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. و6 من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر رواه مسلم. وأبو داود قال أحمد هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده رواه مسلم. وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري. وعن حفصة قالت 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة رواه أحمد والنسائي. وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي وكدها يوم عرفة وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء ومستقبلة أنا شيء जी सही। وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو 8 ذي الحجة لحديث
صوم يوم التروية كفارة سنة. الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. کافی ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک تھوڑا اور پڑھ لیں. والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد ہم لوگ کتاب الصیام منار السبیل فی شرع الدلیل سے پڑھ رہے ہیں. اس میں ہمارا یہ آج کا حلقہ نمبر 170 ہے. آج کے اس حلقے میں جہاں سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے وَلَا يَصِحُ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ نَصَّ عَلَيْهِ. ایک مسئلہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے جس پر باقی ہوں وہ اگر نفل روزے رکھنا چاہے تو کیا حکم ہے. یہاں پر حنابلہ کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اگر اپنے اوپر واجبی روزے رکھتے ہوئے یہ نفل روزے شروع کر لیتا ہے تب. یہ حنابلہ کی رائے ہے. اس میں جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اگر اس کے اوپر رمضان کی قضا ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نفل روزہ بھی رکھ لے گا تو صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے وقت موسع ہے. کہاں تک ہے مشائخ رمضان کے روزوں کے لیے قضا کا وقت کہاں تک موسع ہے؟ آنے والے رمضان تک ہے. آنے والے رمضان تک. صحیح ہے. اگر کسی کے اوپر 10 روزے ہیں تو اس کے لیے کہاں تک وقت ہے؟ جی مشائخ اگر کسی کے اوپر 10 روزے تھے اب وہ کہاں تک اس کے لیے کہیں گے کہ بھئی وقت موسع ہے؟ آنے والے رمضان تک انہیں 2 کر کے بھی رکھ سکتا ہے. ایک دو. ٹھیک. لیکن کہاں جا کے مضیق ہو جائے گا؟ موسع جا کے مضیق ہو جائے گا. 19 شعبان 20 شعبان. ایوہ جی. جہاں رمضان کے لیے بس اتنے دن رہ جائیں جتنے دن کے روزے آپ پر ہیں تو پھر یہاں سے وقت اس کے لیے مضیق ہو جائے گا. اب مان لیں کہ اب آپ کے اوپر 10 روزے ہیں اس دوران آپ قضا کیے بغیر اگر کوئی دوسرا روزہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں پیر کا جمعرات کا حالانکہ آپ روزہ ہی رکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نفل روزہ رکھ لوں میری جو قضا میرے ذمہ ہے وہ نہیں رکھنا ہے تو پھر کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے
لیکن اگر اسے وہ نیت انہیں چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ چینج بھی کر لے سکتا ہے. نہیں بھائی آج میں فرض رکھ لیتا ہوں, نفل نہیں. بیچ میں اگر جی اگر ایک انسان کے اوپر 10 روزے ہیں, 19 شعبان آ گیا تقریباً, تو اب اس کے لیے کوئی دوسرا روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسے پہلے اب فرض روزے ہی مکمل کرنے ہیں. یہاں سے اس کا وقت مضیق ہو جاتا ہے. یہاں تک ہر مہینہ ایک ایک رکھ لیتا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لیکن جب اس کے اور رمضان کے درمیان اتنے ہی دن باقی رہ گئے جتنے میں قضا ہو سکتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں یہ وقت جو موسع تھا اب مضیق ہو گیا. اب یہاں سے وقت تنگ ہو گیا, اب اس کے بعد اس میں مجال مفتوح نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آدمی رمضان ہی کی قضا کرے گا. تو جمہور کا کہنا ہے کہ یہاں تک جہاں تک حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میرے اور رمضان کے درمیان بس اتنے ہی دنوں کا اب فرق رہ جاتا کہ جتنے میں اپنے روزے مکمل کر سکتی تھی. تو یہ اس بنیاد پر جمہور کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے روزے جس کے اوپر باقی ہوں وہ آدمی اگر نفل روزہ رکھ لیتا ہے تو صحیح ہو جائے گا. جبکہ حنابلہ کے یہاں یہ کہنا ہے کہ جب اس کے اوپر فرض روزے ہیں تو اسے نفل اس کے صحیح نہیں ہوں گے, اس کو پہلے فرض پورے کرنے ہوں گے. تو جہاں تک جمہور نے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر وقت موسع ہے تو پھر اس کو بعد میں بھی وہ قضا کر سکتا ہے, جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے ثابت ہے. وہی حدیث دلیل بھی ہے اس کام کے لیے, اس موضوع کے لیے. اور یہ کہ تطوع کا روزہ صحیح نہیں ہوگا, یہ کہنا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں جو کہہ رہے ہیں دیکھیے, فَإِنَّ صَوْمًا وَاجِبًا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روزہ واجب اس کی نیت وہ کر لیا تھا, مثلا وہ پیر کے دن ہی سمجھیں اپنے روزوں کے قضا میں سے ایک روزے کے قضا کی نیت سے وہ روزہ رکھ لیے, تو اب یہ روزہ جو انہوں نے رمضان کے قضا کا رکھا ہے یہ واجب ہے یا نفل ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. اب اس کے لیے وقت تو موسع ہے. اچانک ایک آدمی ایک مہمان اترتے ہیں, اب سمجھو مان لو آ گئے 7-8 بجے ہی, اب ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے, ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا ہے, ان کے ساتھ کچھ عصر میں چائے پینا ہے. اتنے سارے وقت کو بتانے کے لیے اب وہ آپ نہیں کھائیں گے, صرف وہ کھائیں ایسا مشکل ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں چلو آپ ہمارے ساتھ کھا لو, بعد میں روزہ رکھ لینا. تو کیا جو آدمی رمضان کے قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیا تھا, کیا وہ اس کو نفل کا ارادہ کر کے اس کو نفل میں تحویل کر کے پھر اس کو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. وہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, فَإِنَّ صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَّبَهُ نَفْلًا أو ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہو جائے, آپ روزہ فرض یا واجب روزہ آپ رکھے تھے لیکن اب توڑنے کی حاجت پیش آ رہی ہے, ایسی صورت میں آپ اس کو نفل میں تحویل کر کے نفل میں تحویل کرنے کے بعد آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے واجب روزہ, تو بلا معقول عذر کے آپ واجب روزہ نہیں توڑ سکتے, آپ کو روزہ مکمل کرنا ضروری ہوگا. اگر آپ نفل روزہ آپ اس کو نفل نیت اس کی تحویل کر لیتے ہیں تو پھر
ایسی صورت میں توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ اب نفل روزہ، نفل روزہ تو المتطوع امیر نفس، جو آدمی نفل کوئی کام کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک بھی ہوتا ہے، کہ بھئی اس کو ابھی مکمل نہیں کرنا ہے تو وہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر ایک قاعدے کے طور پر یاد رکھیں کہ اگر واجب روزہ آپ رکھے ہیں پھر اس کو نفل میں تحویل کر کے نیت اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کی طرح یہ کہہ رہے ہیں، نماز اگر آپ فرض نماز کا ارادہ کیے، پھر اندازہ ہوا کہ بھائی ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ظہر پڑھ کے کیا کہتے ہیں ظہر پڑھنے کے انتظار میں تھا، نیند لگ گئی، ظہر کی جماعت ختم ہو گئی، مان لو 12 بجے جماعت ختم ہو گئی، 12:15 بجے یہ اٹھا ہے، یہ سمجھا کہ بھائی 1:15 بجے ہیں، بہت دیر ہو گئی، 2:15 بج رہے ہیں، جلدی جلدی میں جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، ارادہ کیا کہ بھائی فرض نماز پڑھ لیں گے، لیکن اسے اچانک احساس ہوا کہ نہیں ابھی تو 12:15 ہی بجے ہیں، ابھی جماعت ختم ہو کے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، وقت ابھی ظہر کا ابھی باقی ہے، موسع ہے۔ ایسے میں جو اس نے ظہر کی نیت سے شروع کیا تھا، کیا وہ اس کو ظہر کی سنت میں تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے مشائخ؟ جی تبدیل کر لے سکتا ہے، جی تبدیل کر لے سکتا ہے، اس لیے کہ وقت ہے اس کو ابھی فرض پر۔ جی تو جب وقت موسع ہے اور وہ نفل پڑھ لینا چاہ رہا ہے، سنت پڑھنا چاہ رہا ہے ظہر سے پہلے کی، تو ایسا وہ کر سکتا ہے۔ یہی ان کے بتانے کا مقصد ہے یہاں، کصلاتی کی طرف جو اشارہ کرنا ہے اس سے مراد یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیگر بعض نفل روزوں کا ذکر آ رہا ہے، وَيُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَأَفْضَلُهُ يَوْمٌ وَيَوْمٌ، صوم داؤدی جسے کہتے ہیں، کہ اب تطوع روزوں میں سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، جمعہ سمجھے کہ چھوڑے تھے، ہفتہ رکھے، پھر اتوار چھوڑے، پھر ایسے ایک دن آڑ جس طرح کہتے ہیں، جمعرات رکھے تھے، جمعہ چھوڑ دیے، ہفتہ رکھے تھے، اتوار چھوڑ دیے، ایسے۔ اس کے بعد اسی طرح نفل روزوں میں ایام 20 کے روزے بھی ہیں، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر چاند روشن رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے جگری دوست جو ہے کہ خلیل کہتے ہیں جگری دوست، میرے بہت ہی قریبی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی۔ ایک تو ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور چاشت کی نماز پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اس میں دیکھیے 3 مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، اس کے اندر تحدید نہیں کی گئی کہ یہ 13، 14، 15 ہی ہوں یا 10، 20، 22 کچھ بھی ہوں۔ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے مہینے میں 3 روزے کہیں سے بھی رکھ لیں، یا پھر 13، 14، 15 ہی کو رکھنا ہے؟ دیگر ایک حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، دیکھیے کہ یا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ایام فصم 13 و 14 و 15،
ابو ذر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جب روزہ رکھ رہے ہو تو 13, 14, 15 کا رکھ لینا. تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ 13, 14, 15 ہی کا روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے. اب بعض اہل علم نے وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر کی بنیاد پر اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مہینے کے کسی بھی 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہے کسی بھی تاریخ کے, تو پھر وہ گویا کہ اس نے اس نصیحت پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر لیا. اسی طرح نفل روزوں میں پیر اور جمعرات کے روزے کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں روزے رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ان الاعمال تعرض یوم الاثنین والخمیس, پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی ہی حالت میں ہوں, پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال لوگوں کے پیش کیے جاتے ہیں. تو اب جو بندہ روزے سے رہے گا یہ روزے دار کا عمل گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. اس کے بعد ستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر رواہ مسلم. یہ حضرت ابو ایوب کی مرفوع حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کی بھی روزے رکھ لے تو پھر گویا کہ اس نے پورا زمانہ روزے رکھ لیا. تو یہ فضیلت ہے شوال کی 6 روزوں کی. اب اس حدیث میں جس طرح الفاظ آئے ہیں من صام رمضان واتبعه 6 من شوال, اس اعتبار سے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھ لے. اگر قضا ہو گئے ہیں تو پہلے رمضان کے بعد فوراً رمضان کی قضا کر لے, پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی فکر کرے. اس کے بعد وسن صوم المحرم لحدیث ابی ہریرہ مرفوعا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رواہ مسلم. اس کے بعد دیکھیے محرم کے روزوں کی تاکید, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال. اچھا یہ حدیث تو ہم لوگ پڑھ لیا شوال کی. وسن صوم المحرم لحدیث ابی ہریرہ مرفوعا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اب محرم کے روزوں کی فضیلت ہے, شوال کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کی بھی فضیلت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کسی مہینے میں ہو سکتے ہیں تو وہ محرم کے مہینے میں ہیں. کیوں مشائخ؟ محرم کے روزوں کی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ شاید رمضان فرض ہونے سے پہلے ہم محرم میں ہی روزے رکھتے تھے شاید. جی اور کچھ؟ جی مشائخ اور کچھ؟ وہ رمضان کے بعد اس لیے فضیلت والا ٹھہرا ہے روزوں کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر حرم 4 ہے, اس کے اندر ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب ومضر الذي بین جمادى وشعبان. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اس اعتبار سے رمضان کے بعد حرمت والے مہینے میں محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَآكَدُهُ, اب سب سے زیادہ افضل اس میں بھی تاکید جن روزوں کی زیادہ آئی ہے وہ ایک تو عاشورہ کا, کیونکہ اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت ابو قتادہ کی حدیث سے دیکھیے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ
معاف کرے گا. اس میں بھی لکھا ہے السنہ التی بعدہ. اور عرفے کے روزے کے تعلق سے بھی سامنے آ رہی ہے فضیلت کہ عرفے کے روزے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے اور اگلے سال کی. جی مشائخ، یہاں پر ایک سوال کیا ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ. جو سال ابھی آپ کی زندگی میں نہیں آیا ہے، اس میں آپ نے ابھی کیا گناہ کیا وہ بھی نہیں پتا ہے، تو پھر کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ آپ کے آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے؟ کیا ہے مشائخ؟ ابھی تو آپ نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا جواب ہو سکتا ہے مشائخ؟ سوال بہترین ہے لیکن جواب نہیں معلوم ہے شیخ. چلیے یہ بھی آدھا جواب ہے. اور کوئی؟ دیکھیے، آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال آپ کو نیکیوں کی توفیق دے گا زیادہ سے زیادہ. یہ اہل علم نے اس کی شرح میں لکھا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ آئندہ سال جو ابھی آپ کی زندگی میں نہیں آیا، آئندہ سال اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے آپ کو زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا. یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ ابھی جو آدمی گناہ کیا ہی نہیں ہے، آئندہ سال پورا اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں، تو اس کے گناہوں کی معافی کی کیا وضاحت ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہی بات اہل علم نے لکھی ہے کہ اس کو آئندہ سال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس روزے کی وجہ سے. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی چلیے، تو اس کے بعد دیکھیے وصوم 10 ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین دن جس میں اللہ رب العزت کو نیک عمل زیادہ سے زیادہ پسند ہے وہ 10 ذی الحجہ ہیں. تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ آدمی کو یہ 10 ذی الحجہ کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 10 ذی الحجہ کا مطلب کیا ہے مشائخ؟ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوگی، تو کیا وہ بھی روزہ رکھنے کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، کیا بات ہے؟ جی مشائخ، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے شیخ، آ رہی ہے شیخ. یہاں تو ہم لوگ تو 9 عرفے کے دن نا شیخ رکھتے ہیں. نہیں، یہ تو 10 ذی الحجہ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں تو کیوں سمجھ آ رہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے، یہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کا مطلب پہلا 10 ذی الحجہ کا 10 دن. صوم 10 ذی الحجہ یعنی کہ آپ 9 روز بھی آپ رکھ سکتے ہیں شیخ، بہت فضیلت والے دن ہیں. ہاں، تو یہ وہی کہنا خصوصاً ہاں جی، خصوصاً 9واں روزہ. خصوصاً 9واں روزہ. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے جو 10 ذی الحجہ کہا وہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شروع سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تک. 9 ذی الحجہ تک بس. دیکھیے اردو میں بھی یہ انداز تغلیب کہتے ہیں. تغلیب کہتے ہیں جو زیادہ عدد ہو اس کے قریب جو عدد ہے اس کو ملا دیتے ہیں. مثلا کسی جگہ 98 بچے پڑھتے ہیں تو آپ ذکر کرتے ہیں قریب 100 بچے پڑھتے ہیں بول کر. ٹھیک ہے، اب اسی طرح عربی میں بھی یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مطلب ہے کہ 9 تاریخ تک کے روزے رکھنا. 10 ذی الحجہ کا مطلب یہ کہ پھر 10ویں دن عید ہوتی ہے اس دن کے روزہ رکھنا، یہ مراد نہیں. واضح ہے مشائخ؟ تغلیباً اسے کہتے ہیں. جی جی. اچھا چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، رواه البخاری. اسی طرح حضرت حفصہ سے بھی حدیث مروی ہے، دیکھیے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، عاشورہ کا، 10 ذی الحجہ کے، اور ہر مہینے کے 3 دن،
اور صبح کے نماز سے فجر نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ہیں یہ آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں پر شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تو اس کے اندر جو احکام جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ دوسرے احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فجر کی 2 رکعتوں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی من الدنیا وما فیها رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها۔ تو یہ کسی ایک مسئلے سے متعلق کئی ایک حدیثوں میں یہاں پر فضیلت وارد ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا رکعتین قبل الغداء، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ یہ دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں پر جو روایت وارد ہے یہ ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اچھا، وآکدها يوم عرفہ وهو کفارۃ سنتین لحدیث ابی قتادہ مرفوعا۔ اسی طرح عرفے کا روزہ بڑی اس کی تاکید آئی ہے اور اس کو 2 سال کے روزے معاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک تو گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی انہیں توفیق دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ ومستقبلہ، گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ عرفے کے روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ وصوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیہ، صرف پچھلے سال کے گناہ عاشوراء کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک ضعیف روایت سے یوم الترویہ کا یعنی 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کے روزے سے متعلق بھی ایک ضعیف حدیث یہاں پر یہ ذکر کیے ہوئے ہیں کہ صوم یوم الترویہ کفارۃ سنہ، الحدیث رواہ ابو الشیخ فی الثواب۔ تو چلیے یہ حدیث تو ضعیف ہے ترویہ کے روزے سے متعلق، یعنی 8 ذی الحجہ کے روزے سے متعلق، تو یہ حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وَكُرِهَ إِفْرَادُ رَجَبَ بِالصَّوْمِ لما روى أحمد عن خرشة بن الحور قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى ضعوها في الطعام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر دیکھتے رہتے تھے کہ لوگوں کے اندر کہیں جاہلیت کی بعض چیزیں تو ابھی باقی نہیں ہیں، یہ ہے کہ اور اس کی جڑیں مضبوط تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ لوگ جس طرح جاہلیت میں رجب کی تعظیم کرتے تھے اسی طرح اب پھر اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ہاتھوں کو مار کر ان کو کھانے کے لیے آمادہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو جاہلیت کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اب ہم لوگ وہ جو عمل کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ لوگ بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں رجب سے متعلق تو وہ بہت اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں سے آئندہ حلقے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں والجمعہ والسبت بالصوم، کہ یہ بھی روزہ مکروہ ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ حلقے میں پڑھ لیں گے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔